أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شيخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اس باب کو قائم کرنے کا جو مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے نام ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین عطا ہے، جس کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں، اور جن کی معرفت سے ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت حقیقی حاصل ہوگی، اور اس کے بڑے ہی محاسن ہمارے سامنے آئیں گے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں پیارے پیارے. حسنى یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسے نام جو حسن کی انتہا تک پہنچے ہوئے، جس سے بڑھ کر کوئی نام خوبصورت نہ ہو. یہی نام سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اور سب سے زیادہ حسن والے ہیں. ان سے زیادہ احسن، اکمل اور خوبصورت نام نہ کسی کا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہ توحید کا اصل ہے بہت بڑا، توحید اسماء و صفات. اللہ رب العزت نے اپنے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو جو نام ذکر فرمائے ہیں، ثابت کیے ہیں، ان تمام ناموں پر ہمارا ایمان ہو اور ان کے اس بات پر ہمارا عقیدہ ہو.
یہ اصل توحید ہے اور توحید کی مستقل ایک قسم ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما، یہ حدیث نبی علیہ السلام کی، اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احصاء سے مراد کیا ہے؟ احصاء سے مراد 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ان ناموں کو پڑھنا اور یاد کرنا، اور ان کو سمجھنا، اور جو ان ناموں کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا، ان پر عمل کرنا۔ یعنی قرات، حفظ، فہم اور عمل، یہ 4 چیزیں ہیں احصاء۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق، اس کو آپ نے جان لیا، پہچان لیا، اب اس کو سمجھیے یہ کیا ہے۔ رزاق کا معنی روزی دینے والا، رزق دینے والا۔ فہم حاصل ہو گیا، اب عمل۔ عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی روزی نہیں دے سکتا، یہ عمل ہے۔ یعنی پوری زندگی یہ عقیدہ قائم ہو جائے اور مستحکم ہو جائے۔ اب عملی طور پہ روزی کس سے مانگنی، مدد کس سے مانگنی ہے، سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، وہ رزاق۔ اور یہ بات ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ساری توحید نفی اور اس بات کے ساتھ، جب ہم کہیں گے کہ وہ رزاق ہے تو اس کا معنی وہی رزاق ہے، اس کے علاوہ کوئی رزاق نہیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رزاق مانا گیا یہ الحاد ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں تشریک ہوگی، شرک ہوگا، اس نام میں شراکت ہوگی، اور بندے کا ہر عمل برباد اور ضائع ہو جائے گا، اور وہ بندہ اللہ کے ہاں قطعاً مغفرت یا بخشش کا مستحق قرار نہیں پائے گا۔ عالم الغیب، اس کو سمجھو، غیب جاننے والا۔ اس فہم کے بعد عقیدہ بنا لو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اگر ہم کہیں فلاں نبی عالم الغیب ہے یا فلاں ولی عالم الغیب ہے تو یہ اللہ کے نام میں الحاد، نام کا انکار، اس نام میں شراکت، اور پھر نتیجتاً وہ شرک جس کی موجودگی بندے کے تمام اعمال کو برباد کر دیتی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔